حضور اقدس نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے والا کس دنیا سے وابستہ اور رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جو اس دنیا کو اس کو عالم برزخ یا قبر میں ان کے لیے راہ نجات بنتے ہیں۔ انسان کی موت سے 40 دن پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ موت سے 40 دن پہلے انسان کے جسم میں ایک خاص نشانی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے۔ جب بندہ کا اس دنیا کو چھوڑ جانے کا وقت قریب آتا ہے اور پھر موت سے 40 دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو عام آ کر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ مالک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو مالک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے قبض کرنے کے روح پیغمبر میں آپ کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب میری رحلت کے وقت قریب ہو تو مجھے کسی قاصد کے ذریعے اطلاع دو گے۔ کہا، تمہارا وقت اب اس فانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یا جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی پہلے قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو مالک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس وقت سے پہلے آپ کی طرف 3 قاصد روانہ کروں گا اور وہ آپ کا وقت ختم ہونے سے اطلاع دیں گے۔ چنانچہ وہ وقت آ چکا جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس دنیا سے رحلت کا وقت قریب آن پہنچا تو جب مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے اور آپ کی روح قبض کرنے کی بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اور قاصد تو میرے پاس آیا نہیں، آپ اچانک میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ تو مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد؟ نہیں، میرے پاس تو ایک بھی نہیں پہنچا۔ مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی آپ کی اور آپ کے سر کے بال سیاہ تھے اور وہ سفید ہونا شروع ہو گئے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں جو طاقت اور نوائی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ آہستہ آہستہ جھکنا شروع ہو گئی، بلکہ آخری وقت آنے تک جھک گئی۔ تو یہ 3 میرے قاصد تھے۔ مالک الموت نے مرنے سے پہلے انسان کے جسم میں یہ 3 نشانیاں یا قاصد بتائیں، اور مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہر مرنے کے پاس میرے یہ تینوں قاصد بر وقت پہنچتے ہیں اور میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ میرے ان قاصد کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکیوں میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا ہے، یہ ایک ایسی علامت ہے جس سے اچھا اثر لیا جا سکتا ہے۔ امید ہے اس پر خبر ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اس طرح زندگی میں اکثر لوگوں کی محبت انسان کی نیک ہونے کی نشانی ہے۔ خاتمہ بالخیر کی بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر استقامت اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی وحدانیت، حق، سچائی، پرہیزگاری، توبہ، استغفار کرتے رہنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، مختصر کرنا، آخرت کی فکر، دنیاوی چاہت کرنا، نیکوکاروں لوگوں کی صحت قابل ذکر ہے۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں گھٹنوں کی ختم ہو جاتے ہیں، جلد پر رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور نیلا یا غوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نشانی واضح موت کی نشانی ہے، یہ جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ بجھ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بدبخت بنا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرح خواہش دلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نیکی کہ یہ حالت میں مر جاتا ہے۔ اور سب لوگ کہتے ہیں شیخ نیک حالت جب مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا اور تیار کر رکھے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو کوئی مرے تو اس حالت میں مرے ہے کہ وہ اللہ پاک کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔ جس کو حق تعالی سے حسن وزن پیدا ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رکھتا ہے درست یا اس کو پسند کرتا ہے تو شہد جیسی خوشگوار چیز دیتا ہے، صلاح اور اخلاق حسنہ سین کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب کائنات کس طرح شیرین کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا انسان مرنے سے پہلے نیک کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیے ہیں، اس کے پتے تمام حقائق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجاع المنتہا۔ جب بندے کی عمر ہو جاتی ہے تو 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت کے تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہے گا۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو پھر آ کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں مالک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھر اس کی آتی ہیں۔ مالک الموت کہتا ہے کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی، اور آج تیری روح قبض کروں گا۔ تو نے دنیا کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنی نافرمانی اور کس رب کی کنس قدرنا نافر قدر تو نے باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے، کہیں گے، اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا، اگر تو غریب پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے پوچھا کہ مالک الموت تنہائی سب کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ روح قبض کرنے کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطہ دیے جاتے ہیں، اور مالک الموت ان کے سردار ہے، ان کا ہر قدم دنیا کے پرچم کے برابر ہے۔ حضرت انس سے پوچھا، مومنین کی روح کہاں رہتی ہے؟ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے راہگیر نفع حاصل کرنے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔